بک آف روت میں سے ہم اسٹڈی کریں گے اور میں کوشچن کروں گا کہ روت کی جو فیملی تھی مطلب کہ اس کی ساس اور اس کے سسر اور اس کے جو ہسبینڈ اور اس کی درانی اور اس کا دیور وغیرہ وہ کہاں کس سٹی کے لوگ تھے؟ مواب نہیں، روت مواب سے تھی لیکن بیتلہم سے اور بچے جواب دیں گے کہ بڑے بھی؟ جو جس کا نہیں بچوں کو تو ویسے جلدی واپس تو اس بندے کا نام کیا تھا؟ علی ملک. اور علی ملک کی وائف کا کیا نام تھا؟ اور اس کے کتنے بیٹے تھے؟ کون کون؟ محلون اینڈ کلیون. اور یہ بیتلہم کے لوگ تھے، لیکن کیا ہوا کہ یہ ایک ایسے ڈفرینٹ کنٹری میں جا کر بسے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے رہائش اختیار کی اور وہاں پہ انہوں نے شادیاں بھی کی تھیں اپنے بیٹوں کی. تو وہ کون سا کنٹری تھا؟ مواب. اور ان دو عورتوں کا لڑکیوں کا کیا نام تھا جن سے شادی ہوئی؟ عرفہ اینڈ روت. اور کتنے دیر وہاں پہ رہے تھے؟ 10 years. اور 10 سال کے بعد پھر کیا ہوا؟ سن ڈائڈ. صرف سن کا بیٹے مر گئے تھے، فادر بھی مر گئے تھے، صرف عورتیں رہ گئی تھیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ نیومی نے سوچا کہ میں جو ہے نا واپس جاتی ہوں. تو کیا ہوا تھا وہاں پہ جب وہ واپس جا رہی تھی تو اس کو کس نے فالو کیا تھا؟ اس کی دونوں بہوؤں نے. جی. اور وہ ان کو کہتی تھی کہ تم میرے ساتھ نہ جاؤ، اپنے گھر بسا لو. لیکن ان میں سے ایک نے نہیں سنی تھی. وہ دونوں ہی اس کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، لیکن ان کو پھر روت اس کے ساتھ رہی تھی اور عرفہ چلی گئی تھی. عرفہ چلی گئی تھی، روت جو ہے اس کے ساتھ رہی. اور روت کی پھر شادی کس کے ساتھ ہوئی تھی؟ بوعز کے ساتھ. ویری گڈ. اور روت سے بوعز کے لیے کیا کرتی تھی اس سے پہلے کہ اس کی شادی ہوئی؟ اس کی کھیتوں میں اس کی مطلب کہ فارمنگ کی کہہ رہے ہیں، اس کا جو وہ جو فیلڈ تھا اس میں جا کے جو وہ کام کرتی تھی اور وہ فصل کاٹنے والوں کے ساتھ تھی. اور بوعز اور روت کی شادی میں کیا پرابلم تھی، یعنی کیا رکاوٹ تھی بیچ میں؟ ایک ریلیٹیو تھا جو کہ زیادہ قریبی ریلیٹیو تھا. ہی واز سپوزڈ ٹو گیٹ میرڈ. لیکن اس ریلیٹیو نے جو ہے وہ کیسے اپنا جو ہے ٹرانسفر کیا تھا رائٹ؟ اپنی جوتی اتار کے اس نے رائٹ کو جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیا تھا. اور داؤد بادشاہ کا روت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ پردادی تھی اس کی. شی واز دی گریٹ گرینڈ مدر آف کنگ ڈیوڈ. داؤد بادشاہ کون سے شہر سے تھا؟ نہیں، جہاں سے پردادی تھی کہاں پہ؟ بیتلہم. بیتلہم داؤد بادشاہ کا بھی شہر جو ہے بیتلہم کے یہ لوگ تھے. اور ہاں جی، یہودا کے قبیلہ سے. قبیلہ از ڈفرنٹ. جس سٹی میں وہ رہتے تھے وہ بیتلہم. اور نیومی کا جو بیٹا پیدا ہوا تھا بوعز سے، اس کا کیا نام رکھا تھا؟ عبید. ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے یہ سارے نام جو ہے پڑھنے ہیں یو کین گو ٹو آپ جو ہے وہ جا سکتے ہیں ادھر میتھیو کے گاسپل میں، اور وہاں پہ آپ جو ہے یہ سارے لوگوں کے نام پڑھ سکتے ہیں جو کہ جہاں پہ لکھے ہوئے ہیں روت کی کتاب کے اینڈ پہ، متی کے پہلے چیپٹر میں. جی بالکل، جو نسب نامہ ہے اس میں نسب نامہ وہ بھی لکھا ہوا ہے، اور روت کے کتاب کے اینڈ پہ جو نسب نامہ لکھا ہوا ہے وہ سیم ہی ہے. مواب سے خداوند نے جو ہے وہ شادی کے والے سے کیا خدا نے کہا تھا کہ موابیوں سے شادی نہ کرنا اور امونیوں سے شادی نہ کرنا. مواب کس کا بیٹا تھا؟
बोनस पॉइंट मिलेगा। मोआब का नाम का मैं मतलब आपको बताता हूँ। मोआब का मतलब है, अब इब्रानी में बाप को कहते हैं, अब्बा से निकला, तो अपने बाप का वो बेटा था, यानी कि उस लड़की का बेटा था जिस, यानी कि उस लड़की का जो बेटा पैदा हुआ था लड़की के बाप से पैदा हुआ था, यानी कि लड़की वो दोनों बहनें बाप के साथ गई थी। एक क्या नाम है जो इब्राहिम का लड़का था। हाँ, इब्राहिम के नेफ्यू थे लूत, लूत। और लूत की बेटियों ने अपने बाप से औलाद को पैदा किया था, उसको नशा करवा के, तो इसलिए, और वो जो एक का नाम अमून रखा था और दूसरे का नाम मुआब रखा था, और जिसने मुआब जो है रखा था वो ज़्यादा, यानी कि कह ले कि बेशर्म थी, क्योंकि उसने इस चीज़ को छुपाया भी नहीं कि इन दोनों बच्चों का, लड़कों का या लड़के का बाप कौन है, कि मेरा उसका यानी कि नाना ही उसका बाप है। तो उसने यानी कि उसका नाम भी ऐसे ही रखा था मुआब, यानी कि मेरे बाप से, मुझ में से ये पैदा हुआ। तो और खुदा ने कहा था कि मुआबियों के साथ और इनके साथ शादियाँ नहीं करनी, क्योंकि उनका जो नसबनामे के अंदर ये एक बहुत बड़ा गुनाह था। तो और इसको देख के फिर खुदा ने कहा था, ये पहले ही बोल दिया था कि मोआब में शादी नहीं करनी। लूत वाले चीज़ के बाद से, क्योंकि लूत का जब बच्चे पैदा होते हैं बेटियों से, अपनी बेटियों से, तो वहीं से मुआब और अमून पैदा होता है, वहीं से मुआबियों की नस्ल आती है और अमूनियों की। तो जब वो पैदा हुए थे तो खुदा ने कहा था कि अब इनके साथ रिश्ता नहीं बनाना, क्योंकि द स्टफ दे डिड वो कर्स था, और कर्सेस जो हैं वो जनरेशन में ट्रैवल करती हैं, और इसलिए खुदा ने कहा था कि इनके साथ शादियाँ ना करना, और ऐसा हुआ। मुआब का जो और अमून का जो एरिया है ये मॉडर्न डे जॉर्डन है, जॉर्डेनियंस जो हैं ये दे आर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ मोआबाइट्स एंड अमोनाइट्स। सो ये जो लोग थे बैतलहम से छोड़कर रिवर जॉर्डन को इन्होंने क्रॉस किया, और जॉर्डन के मुल्क में जो आजकल के अगर नक्शे पे देखा जाए तो वहाँ पे गए, और उन्होंने वहाँ पर जाकर ये सब कुछ काम किया। हम देखते हैं कि ये जो स्टोरी तो हमने पढ़ ली, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा मैसेज कह रहा है। इसके अंदर जो चीज़ें हमें एग्जाम्पल्स मिल रही हैं, एलीमेलेक और जो नयोमी हैं, बेसिकली ये आदम और हवा को भी जाहिर करते हैं। अली मलिक का जो लफ्ज़ी मतलब है कि एली मलिक, मतलब कि खुदा मेरा बादशाह। और आदम और हवा जो थे वो बैतलहम यानी रोटी के घर में रहते थे, वहाँ पे जहाँ पे उनको बहुत पेट भर के मिलता था, वहाँ पे जो खुदा का घर था। और बैतलहम में ही मसीह क्यों पैदा हुआ, क्योंकि खुदा ने इस चीज़ को रिस्टोर भी करना था। तो क्या हुआ कि वो जगह जहाँ पर वो रहते थे उसका नाम क्या था, बैतलहम। और बैतलहम का मतलब क्या है, रोटी का घर। लहम जो है वो रोटी को कहते हैं अरबी में, गोश्त को भी कहते हैं। तो बैतलहम का मतलब है द हाउस ऑफ ब्रेड। और वहाँ पर क्या पड़ गया, काल पड़ गया। ये दो कॉन्ट्रोडिक्टरी चीज़ें हैं। मसलन कि घर कौन सा है, रोटी का, और कमी किस चीज़ की है वहाँ पे, रोटी की। इज़न्ट दैट अमेजिंग कि खुदा जो है वो कई दफ़ा नामों को उजागर कर रहा है। खुदा ने जानबूझ के यहाँ पर लफ्ज़, ऐसे भी तो कह सकता था कि इसराइल की ज़मीन में कुछ लोग रहते थे, लेकिन उस जगह का नाम बताया गया कि वो रोटी के घर में रहते थे। लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पर काल पड़ गया। इट डजंट मैटर कि आप रोटी के घर में, यानी कि दुनिया की हर जगह पे शायद रोटी बंद हो जाए, लेकिन बैतलहम में खुदा ने कहा था कि रोटी रहेगी। लेकिन वहाँ पे भी काल कैसे पड़ गया, जब मेरे से गुनाह आता है ज़िंदगी में, तो फिर जो है वो, चाहे आप रोटी के घर में बैठे हो, चाहे आप जो है वो बाग अदन में क्यों नहीं बैठे हो, आपकी ज़िंदगी जो है वो बाग अदन में खुदा की हुजूरी में वो थे, जन्नत के अंदर बैठे हुए थे। जैसे ही उन्होंने गुनाह किया, उनको महसूस हो गया कि वो अब नंगे हो गए, वो अब बरकत को लूज़ कर गए। दिस इज़ हाउ इट इज़। और लिखा है कि जब काजी इंसाफ किया करते थे, उस ज़मीन में काल पड़ा। यहूदा के बैतलहम का बंदा जो था, उनकी जगह पर ये काल पड़ा। और काजी जो है वो खुदावन को रिप्रेजेंट करते थे। खुदावन इंसाफ का खुदा है, और उनका गुनाह, उनकी गुनाह सोच, उनकी बदी की बात जो है वो कैसे सामने नजर आ रही है कि बजाय इसके कि वो लोग तौबा करते, बजाय इसके कि वो लोग खुदावन से वो वजह दरियाफ्त करते कि क्यों अकाल पड़ा, उन्होंने क्या किया कि अपना सामान बांधा और उस जगह पर चले गए जो कि गुनाह की ज़मीन है, जिनके औलादें जो है वो गुनाह के नतीजा में पैदा हुई हैं, जिनके बारे में खुदा ने कहा था कि उनसे कोई ताल्लुक ना रखना। समटाइम्स क्या होता है कि पीपल मेक कॉम्प्रोमाइजेस अपनी ज़िंदगी में, पीपल डू दीज काइंड ऑफ स्टेप्स।
کہتے ہیں کہ جی، اور لوگوں کے پاس ویلڈ ریزنز ہوتے ہیں. اس دن بھی میں کسی سے بات کر رہا تھا، میں کہہ رہا تھا کہ دیکھیں بعض اوقات شیطان ایسے سے حملے کرتا ہے کہ ان ویلڈ ریزن نہیں ہوتے، آپ کے پاس جینوئن ریزنز ہوتے ہیں اور وہ بڑے جسٹیفائیبل ریزن ہوتے ہیں کہ میں یہ ایکشن کیوں کر رہا ہوں. لوگ جو ہیں وہ بہت بزی رہتے ہیں، کہتے ہیں میرا دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں خدا کو ٹائم نہیں دینا، میں تو بزی بڑا ہوں اور میرا کام جو ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے نا، میرا یہ کام ہے، میری روزی روٹی، میرے بچوں کی روٹی ہے. کیا کر رہے ہیں آپ؟ یسوع نے کسی بندے کو کہا، اس نے کہا میرے پیچھے چل، اس نے کہا کہ تجھے نظر نہیں آتا میرے باپ کا جنازہ پڑا ہوا ہے. ویلڈ ریزن. دنیا مجھے کیا کہے گی کہ یہ اپنے باپ کے جنازے کو چھوڑ کر چلا گیا. اور یسوع کو بھی پتا تھا کہ باپ کا جنازہ ہے، لیکن یسوع نے اس کو آفر کیا کہ تو میرے ساتھ چل، ڈونٹ وری. اس نے کہا مردوں کو اپنے مردے دفنانے دے، لیکن وہ خود چونکہ دلی طور پر مردہ تھا، وہ یسوع کے پیچھے نہیں گیا. متی کو یسوع نے کہا کہ تو میرے پیچھے چل، وہ اپنے کام کا اڈا ادھر ہی چھوڑ کر یسوع کے پیچھے چل پڑا. پترس اور یوحنا کو اور یعقوب اور اندریاس کو خداوند نے کہا کہ میرے پیچھے چلو، اور انہوں نے اپنے جال وہیں پہ چھوڑ دیے. چھوڑے تھے کہ نہیں چھوڑے؟ اور اس دن ان کے جالوں میں کیا ہوا تھا؟ خاص کام ہوا تھا. سب سے بڑا کیچ اس دن جو تھا، سب سے بڑی پروفٹ جڑا سی انہوں نے ہویا سی. ساری زندگی انہوں نے جو ہے مچھلیاں پکڑی تھی، ساری زندگی انہوں نے بڑا کام کیا تھا. اور آج وہ دن تھا کہ دے کوڈ ہیو سیڈ کہ خداوند آج تے مزہ آیا کام کرن دا، تو سانو کہنا ساڈے پیچھے چل پے. بیوقوفی والی باتیں کر رہے ہیں. خدا جی کیا بات کر رہے ہیں آپ کہ آج تو ہم نے سب سے زیادہ مچھلی پکڑی ہے. ناؤ از دا ٹائم. جیسے اس نے کہا تھا کہ فصل جو ہے وہ بہت ہوگی، اپنے کھتوں میں بھر لیا اس نے کہا کہ اے میری جان کھا پی اور عیش کر، کیونکہ اب تجھے نیکسٹ پورا سال 2 سال کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اور یسوع نے کہا کہ اے بے وقوف انسان، تجھے کیا بات کرے، آج ہی تیری جان تجھ سے لے لی جائے گی. اور وہاں پر ایسا ہی ہوا. اور میرے عزیزو، this is how it is. اور کل جب ہم کلام میں شیئر کرتے میں یہی بات کر رہا تھا کہ خداوند کو you will find so many excuses, so many reasons to not to serve him. اور خداوند کو ایسے لوگ نہیں چاہیے. خداوند کو ایسے لوگ نہیں چاہیے جو بڑے نفاست پسند ہیں، بڑے بڑے پیار ہیں، جو ایکشن مار کے. خداوند کو ایسے لوگ نہیں چاہیے. He doesn't want those kind of people who want to look perfect, who want to do, who want to behave in a way. He wants the people جو کہ ہاں خداوند تو فرما، ہم بتا ہمیں کرنا کیا ہے، اور جمپ کرنا جی جمپ کر رہے ہیں. اس کو ویسے لوگ چاہیے. اس نے کہا جی پرابلم یہ ہے کہ ہم تجھے سجدہ نہیں کریں گے، جو مرضی کر لیں. اینڈ آف دا ڈے ہماری جان چھوٹ جائے گی اگر تو ہم آگ میں جل کے مر گئے، ویسے ہی ہماری جان چھوٹ جائے گی تجھ سے، ٹھیک ہے نا. اور اگر خداوند نے ہمیں بچا لیا پھر بھی ہماری جان چھوٹ جائے گی. لیکن تو کہہ رہا ہے کہ سجدہ نہیں کرنا، تو ہم تجھے سجدہ کرنا، ہم تجھے سجدہ نہیں کریں گے. دانیل کے دوست. اور انہوں نے نہیں کیا تھا. اور سارے لوگوں نے ان کو سمجھایا. انہوں نے کہا یار کیسے بیوقوف لوگ، جان چلی جائے گی، ساری دنیا کر رہی ہے، سب نے کیا ہے، تم پاگل ہو کیا ہو گئے. اپنی عمریں دیکھو، چھوٹے چھوٹے تم ہو، ٹین ایجر، ابھی پوری زندگی آگے پڑی، ابھی کر لو، بعد میں معافی مانگ لینا، توبہ کر لینا. ہو سکتا ہے لوگوں نے بڑے بڑے ان کو جو ہے نا وہ دیے ہو رہی تھی، ان کو اچھی چیزیں بھی سمجھانے کی کوشش کی ہو، لیکن they didn't do that. میرے عزیزو، this is how it is. خداوند جو ہے وہ ایسے ہی کہتا ہے. لیکن کیا ہوا کہ علی ملک اور اس کی بیوی نے یہ فیصلہ کیا. انہوں نے کہا کہ جی بجائے اس کے کہ ہم فائنڈ آؤٹ کریں اور روٹی کے گھر کو ریسٹور کریں اور اس میں روٹی کو واپس لے کر آئیں دعا کے ذریعے سے. لکھا نا کہ اگر میرے لوگ خاکسار ہو کر میرے طالب ہو جائیں اور توبہ کر لیں تو میں آسمان کو کھول کر ان کو برکت دوں گا، بر وقت ان پر می برساؤں گا، ان کو خوراک دوں گا. بجائے اس کے کہ وہ اپنے اس گناہ کو دور کرتے جس کے باعث روٹی کے گھر میں کال پڑ گیا، انہوں نے کیا کیا کہ اس گھر کو چھوڑ دیا. انہوں نے کہا جی دفعہ کرو ایتھوں نکلی. حالانکہ اس زمانے میں خدا کا خیمہ جو تھا وہ سیلا میں اور اس جگہ بیت لحم کے علاقے میں تھا، عہد کا صندوق بھی ادھر ہی تھا. لیکن کیا ہوا کہ they just went. انہوں نے کہا جی نہیں چلو تو نکلیے. اور جا کر انہوں نے وہ کام کیا جو کہ پہلے سے بھی برا تھا. پہلے سے بھی برا تھا. پہلے تو ان کو صرف کال کا ہی مسئلہ تھا نا، روٹی دے لالے پہ تھا. انہوں نے جا کے کیا کیا کہ غیر قوموں میں چلے گئے اور جا کے غیر قوموں میں شادیاں بھی کر لیں. فیصلہ کس کا تھا؟ علی ملک کا. اس کی بیوی نے سنا، اس کے بیٹوں نے سنا. تو پرابلم بڑھ کے کیا ہو گئی؟ روٹی دے مسئلے تو بڑھ کے کیا ہو گئے؟ فزیکل، اور ان کو بیماریاں لگ گئیں اور پھر وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. میرے عزیزو، دس از ہاؤ اٹ از. خواہش گناہ کو جنم دیتی ہے، گناہ بدرو کو دعوت دیتا ہے، بدرو جو ہے وہ بیماری کو لے کر آتی ہے، بیماری جو ہے وہ موت کو لے کر آتی ہے. دس از ہاؤ اٹ از. یہ ایک پوری سیریز ہے. خواہش آپ کے اندر ابلیس پیدا کرتا ہے. خواہش ہوتی ہے، ذہن میں آتے خیال بندہ کے اندر، اچھا یہ بڑا زبردست لگ رہا ہے،
गुनाह आता है उसके बाद, ख्वाहिश गुनाह को जन्म देती है, बाइबल में लिखा है। गुनाह जो है वो गुलामी को लेकर आता है, गुलामी और बदरू को लेकर आता है, अबलीस को मौका देता है। और बदरू फिर क्या करती है, वो बीमारियों को ले आती है, और बीमारियां क्या करती हैं, वो फिर इवेंचुअली मौत को ले आती हैं। और बीमार बंदा वैसे ही खुदा दे घर च नहीं आता, वो कहते यार अब जी बात करते हैं, मेरी इतनी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना, आप चाहते हैं कि हम जो है वो आपके साथ बह के दुआवा करिए, तुसी केड़े पासे लगे, हमें अपने मसले पड़े हुए हैं, आपको अपने मसले पड़े हुए हैं। लेकिन क्या हुआ कि दे डिडंट रियलाइज, और उनकी डेथ हो गई। और नयोमी जो थी वो अपने शौहर से आज़ाद हो गई। एट दैट टाइम शी रियलाइज्ड कि क्या हुआ है, और उसने फैसला किया कि वहाँ से वो वापस चलेगी, क्योंकि लिखा है कि वो अपने दोनों बेटों और अपने खामन से छूट गई। रोमियो के खत उसके 7वें बाब में लिखा हुआ है कि औरत जब तक उसका शौहर जिंदा है वो दूसरे की नहीं हो सकती, क्योंकि अगर वो दूसरे की होगी तो वो जानिया कहलाएगी, वो जो है वो अडल्ट्रेस कहलाएगी, वो गुनाहगार कहलाएगी। और अगर उसका मर जाए शौहर तो फिर वो दूसरे की हो सकती है। ये नयोमी जो है बेसिकली ये इस्राएल का घराना है। जब तक उसका पहला शौहर, और ये नयोमी और दोनों रूथ जो है वो इस्राएल के घराने को, कलीसिया को जाहिर करती हैं। जब तक मेरे अजीज़ों कलीसिया रॉन्ग फैसले करते रहेगी, जब तक हम कलीसिया में बैठकर रॉन्ग चीजें करते रहेंगे, हम चाहे रोटी के घर के ऊपर रोटी के ढेर पे क्यों ना बैठे हो, हम भूखे ही सोएंगे। हम चाहे कितना मर्जी अच्छे कलाम क्यों ना सुन लें, हम जो है वो प्यासे ही जो है वो, हम जो है वो कहने के बेबरकते ही जो है वो जाएंगे इस दुनिया से। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि हमारी ज़िंदगी में ऐसे पॉइंट्स हैं, हमारी ज़िंदगी में ऐसा पुराना शौहर बैठा हुआ है। और पुराना शौहर क्या है, वो गुनाह आलूद नेचर है, वो आपकी पुरानी इंसानियत है, वो आदम वाली नेचर है, जो रिबेलियस नेचर हमारे अंदर हमारे बाप के गुनाह की वजह से आ गई, वो है। और वो ही हमें मजबूर करती है, जैसे इस औरत के शौहर ने उसको मजबूर किया कि आओ खुदा के घर को छोड़ दो और उस गंदी जगह पे चले जाओ, आओ इसको छोड़ दो और एक ऐसे काम में पड़ जाओ जो खुदा के हुक्म के ऑपोजिट है। ये वही नेचर है जो आपको इस तरह की चीजों के लिए मजबूर करेगी। अली मलिक का मरना बड़ा जरूरी है, बिकॉज अनलेस अली मलिक डाइज, अनलेस मेलविन एंड कैल्विन डाइज, उसके बाद आप छूट नहीं सकते उसके बगैर। और क्या हुआ कि वहाँ से जो है वो वापस जब चले तो अगेन हम देखते हैं कि दो बेटियां जो हैं, दो बहुएं जो हैं, वो अगेन कलीसिया के दो हिस्सों को जाहिर करती हैं। बाइबल में क्या लिखा है कि एक खेत में दो काम कर रहे होंगे, एक छोड़ दिया जाएगा, एक ले लिया जाएगा। बाइबल में क्या लिखा है कि चक्की पर दो औरतें आटा पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और एक छोड़ दी जाएगी। एक बिस्तर में दो सो रहे होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। हुआ क्या कि जब वो वापस की तरफ आ रहे हैं, रेस्टोरेशन का सफर हो रहा है, दे वांट टू कम बैक एंड दे वांट टू लिव इन द लैंड ऑफ इजराइल, इन द प्रॉमिस्ड लैंड, जो खुदा ने वादे की जमीन दी है। निजात के घर में वापस आ रहे हैं, खुदा के घर में वापस आ रहे हैं। तो क्या हुआ कि दोनों साथ चली और नयोमी ने उसको कहा कि प्लीज़ जो है ना तुम ऐसा करो कि तुम्हारे तो हस्बैंड भी मर गए, मेरे पास और बच्चे भी नहीं है कि मैं तुम्हें जो है वो तुम्हारी शादी कर दूँ, तो फिर तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि वापस चले जाओ। और बाइबल में लिखे कि दोनों ही चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी, और उसने कहा कि जाओ अपने लिए कोई दूसरे हस्बैंड देख लो, ठीक है ना, किसी और के साथ कर लो शादी, मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं इंतजाम। दोनों ही रोने लगी। दोनों ने कहा कि नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम तेरे साथ जाएंगे, हम तेरे साथ ही मरेंगे, तेरे साथ ही जिएंगे। लेकिन क्या हुआ कि उनमें से लिखा है कि जब नयोमी ने जिद की तो एक ने क्या किया, एक ने कहा कि ठीक है मैं वापस अपने मबूदों में चली जाऊंगी, मैं वापस अपने उस गुनाह वाले जगह पे चली जाऊंगी, मैं वापस जो है वो गुनाह में चली जाऊंगी। दूसरे ने कहा कि नहीं, जो मर्जी हो जाए, तेरा खुदा मेरा खुदा, तेरे लोग मेरे लोग, तेरा कलाम मेरा कलाम, आई डोंट केयर कि मेरे साथ क्या हुआ है, मैं तो खुदा उनके घर में जाऊंगी। मेरे अजीजों, ये दोनों औरतें जो हैं ये गैर कौम में से आए हुए ईमानदारों को जाहिर करती है, क्योंकि गैर कौम से आई थी ना। नयोमी तो चलो इस्राएल का घराना है, नयोमी इस्राएल का घराना है जो कि गैर कौमों में गई और तितर बितर हुए और वहां पर जाकर असीरी में चले गए और उनको खुदा वापस लेकर आया। और ये जो अरफा और रूथ हैं, ये हम जो जेंटाइल्स में से कलीसिया में लोग आए हैं, ये उनको रिप्रेजेंट करते हैं। और उनमें से भी दो कैटेगरीज हैं, एक वो कैटेगरी है जो रूथ की कैटेगरी है और वो खुदावन के खेत में काम कर रही है, हालेलुया, वो आई है। और बोएज किसका निशान है? बोएज जो है वो यीशु मसीह की अलामत है। उसका पहला शौहर मर गया जो कि गुनाह आलूद
نیچر کو ظاہر کرتا ہے. اور جب وہ اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ خداوند کے گھر میں رہے گی اور وہ واپس اپنے پرانی راہوں پر نہیں جائے گی, پرانے مذہب میں نہیں جائے گی, پرانے گند میں نہیں جائے گی, تو خداوند نے اس کے لیے ایک ایسا انتظام کیا جو کہ زیادہ بیٹر تھا. وہ انتظام سب سے بیٹر تھا. وہ کون تھا؟ بوئز تھا. اور بوئز جو ہے کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ بوئز کس کو ظاہر کرتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کو ظاہر کرتا ہے. اور بوئز کے پاس ایک کھیت تھا. اس نے کہا تو میرے کھیت میں میرے ساتھ کام کر. میرے عزیزو, یسوع وہ شوہر ہے جس کو سستی والی اپنی جڑی نا بیوی نہیں چاہیے, جنہوں جڑی آلکس دی ہماری ہر ٹائم. مجھے پتہ ہے پاکستان میں ہماری ایک خالہ ہوتی تھی, وہ ان کا ایک سسٹم تھا کہ وہ سارا دن ہر وقت سال میں 365 دن انہوں نے سر پہ نا کپڑا سا باندھا ہوتا تھا, دوپٹہ سا زور سے, اور ان کو سر میں بڑی درد رہتے تھے. وہ ہوتی بھی نہیں تھی کہ بندے ہوتے تھے, ہر وقت ہائے ہائے کرتی رہتی تھی. اور اس کو یہ ایشو تھا کہ جی میرا سر بڑا پیڑ. اس کا مین ایشو یہ تھا کہ مجھے کام نہ زیادہ میرے کو کرواؤ, یا کوئی مجھے کوئی زیادہ کام نہ کرنا پڑے. کوئی بھی اس کو کوئی چیز کہتے تھے کہ جی وہ کہتے تھے میرے سر سے بڑا درد ہے. لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہوتی تھی کہ آؤ چلو فلم دیکھنے چلیے یا شاپنگ دے ایک دم وہ ٹھیک ہو جاتی تھی اور سارا کچھ سیٹنگ ہو جاتی تھی. اور پھر کہتے چلو چلیے تو باہر جانا ہے تو جا کے تھے سموسے کھاؤں گے. اس طرح مطلب کوئی بھی شوگر والی بات ہوتی تھی تو وہ ضرور چلتی تھی. لیکن ویسے جو ہے وہ بہت زیادہ اس کو ایشو رہتا تھا. میرے عزیزو, کلیسیا میں بھی اس طرح کے لوگ ہیں. بائبل میں لکھا ہے کہ 5 کنواریاں ایسی تھیں جن کی مچھلوں میں تیل نہیں تھا, اور 5 کنواریاں ایسی تھیں جن کے پاس تیل تھا. اور روت وہ بیٹی ہے, روت وہ کلیسیا ہے جو کہ کھیت میں کام کر رہی ہے. اور خداوند نے کہا کہ باپ سے, مالک سے منت کرو کہ مزدوروں کو بھیجے, کیونکہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں. اور روت نے لکھا ہے کہ اس نے روت سے کہا, روت کے چیپٹر 2 میں دیکھیں اور اس کی 20ویں آیت لکھا ہے کہ نیومی نے اپنی بہو سے کہا کہ وہ خداوند کی طرف سے برکت پائے جس نے زندوں اور مردوں سے اپنی مہربانی باز نہ رکھی. اور نیومی نے اسے کہا کہ یہ شخص ہمارے قریب کا رشتہ دار ہے, ہمارے نزدیک کے قرابتیوں میں سے ایک ہے. وہ اس کی بات کر رہی ہے. موابی روت نے کہا کہ اس نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ تو میرے جوانوں کے ساتھ رہنا جب تک وہ میری ساری فصل کاٹ نہ چکے. یسوع کی کیا مرضی ہے کہ روت کب تک کھیت میں کام کرتی رہے؟ جب تک ساری فصل کٹ نہ جائے. فصل کٹ گئی ساری؟ ابھی تک تو نہیں کٹی. ابھی تک ہمیں یہ مینڈیٹ دیا گیا ہے کہ ہم کھیت میں کام کریں, اور جب وہ فصل کاٹ چکے گی تو پھر اس میں لکھا ہے کہ اس نے رات کو کھلیان میں جب فصل کو پھٹکنا تھا, مینس کہ اس نے دانوں کو اور وہ بھوسے کو علیحدہ کرنا تھا, تو لکھا ہے کہ اس نے اس کو کہا کہ تو نہا کر. چیپٹر 3 میں لکھا ہے پھر اس کی ساس نیومی نے اس سے کہا میری بیٹی کیا میں تیرے آرام کی طالب نہ بنوں جس سے تیری بھلائی ہو؟ کیا بوئز ہمارا رشتہ دار نہیں جس کی چھوکریوں کے ساتھ تو تھی؟ دیکھ وہ آج کی رات کھلیان میں جو پھٹکے گا, تو نہا دھو کر خوشبو لگا کر اپنی پوشاک پہن اور کھلیان کو جا, تاکہ جب تک وہ مرد کھا پی نہ چکے تب تک تو اپنے تئیں اس پر ظاہر نہ کرنا. اور جب وہ لیٹ جائے تو اس کے لیٹنے کی جگہ کو دیکھ لینا, تب تو اندر جا کر اس کے پاؤں کھول کر لیٹ جانا, اور جو کچھ تجھے کرنا مناسب ہے وہ تجھے بتائے گا. اور کیا ہوا کہ جب اس نے فصل کو کاٹ کر جمع کر لیا, اس نے اپنے آپ کو نہا دھو کر خوشبو لگا کر تیار کیا اور پوشاک پہنی, اچھی پوشاک پہنی. اور موسیٰ کو خداوند نے کیا کہا تھا کہ بنی اسرائیل سے کہے کہ 2 دن تیاری کریں, خوشبو لگائیں, اچھے طور پر بن کر جائیں, اور کیا تیسرے دن خداوند آسمان پر سے اترے گا ان کے سامنے. دس از دا نیکسٹ ڈیوٹی جو کلیسیا کو دے گی. فصل تو کام کرنا ہی ہے, اپنے آپ کو تیار کرنا ہے, خوشبو لگانی ہے, اپنے آپ کو اس کھیت کے اندر فصل تو کاٹ لی ہے لیکن اب اس پوشاک کو تیار کرنا ہے. اور پھر کیا ہوا کہ اس نے کیا کیا کہ اپنی چادر جو تھی بوئز نے, جب اس نے دیکھا کہ وہ سائڈ پہ جو ہے وہ پیروں کی طرف روت لے, اس سے پوچھا کہ تو کون ہے, تو لکھا ہے کہ اس نے اپنا انٹروڈکشن دیا. اس نے کیا کیا کہ اپنی چادر جو تھی, تالیج جو تھی, اس کے اوپر ڈال دی, اس کو کور کیا, اس کے سر کو اس نے ڈھانپ دیا, جو کہ سر کی ہیڈ کورنگ کس چیز کا نشان ہے؟ مرد جو ہے شوہر کا نشان ہے. اور لیکن پرابلم کیا تھی کہ بیچ میں ایک اور رشتہ دار پھنسا ہوا تھا. وہ جب تک اس کو نہیں ہٹایا جانا تھا تب تک جو ہے وہ بوئز جو ہے وہ شوہر نہیں بن سکتا تھا. اگین وہی اسٹوری آتی ہے کہ وہ جو رشتہ دار ہے میرے عزیزو, یہ اگین ہماری وہ پرانی انسانیت کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں. اور جوتی اتروائی گئی, اور جوتی اتارنا جو ہے وہ کورننٹ ہے ٹرانسفر آف انہیریٹنس کا. انہیریٹنس جو میراث کی ٹرانسفر کا کورننٹ ہے وہ جوتی اتارنے کا کورننٹ ہے. اور سب سے پہلے کس کی جوتی اتروائی گئی تھی؟ خدا نے کس کو کہا تھا کہ تو جوتی اتار, کیونکہ یہ جگہ پاک ہے. موسیٰ کو کہا تھا کیونکہ وہ مصر میں سے بھی نکلنے لگے تھے, اور انہیریٹنس تھی.
اور پھر آگے جا کر دیکھتے ہیں کہ یسوع نے اپنے شاگردوں کی جوتی اتاری اور ان کے پیروں کو دھویا تھا، کیونکہ وہ ان کو موت کی وادی میں سے نکال کر ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرنے والا تھا۔ ہاللیلویا، اس نے ان کی جوتی اتروائی کیونکہ وہ کلیسیا کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، جوتی اتروائی تاکہ کیا ہو کہ وہ اب بیوی بن سکے۔ دس از ہاؤ اٹ از، اٹس اے بیوٹیفل بک، اور اس میں بہت ساری خوبصورت باتیں ہیں۔ اگر اس کو ہم ایک ایک چیز کو دیکھنا شروع کریں تو آورز ہمیں چاہیے۔ چھوٹی سی کتاب ہے 4 چیپٹرز کی، لیکن دیر از سو مچ آف گریٹ میسج ان دس بک۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، یسوع مسیح کے نام میں آمین۔